بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سب سے زیادہ ثواب نمبر 1 انصاف کرنے میں ہے، یعنی لوگوں کا حق ان کو دینے میں۔ نمبر 2 جہاد کرنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، یعنی خدا کے لیے سخت کوششیں کرنا۔ نمبر 3 2 کاموں کا ثواب بے حد بے انتہا ہوتا ہے، ایک معاف کر دینا، دوسرے عدل کرنا، یعنی ہر ایک کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کر دینا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ القرآن سورہ انعام 16۔ وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے اجر کے لیے کیسی کیسی عظیم نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ہیں، جن کو کوئی جان یا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ القرآن سورہ سجدہ 17۔ اس جنت میں یہ لوگ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہے، اور ہمارے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے ان کے لیے۔ القرآن سورہ کاف 35۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ القرآن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی یا اچھائی سے مراد جنت ہے، اور اس سے بھی زیادہ سے مراد خداوند کریم کے چہرہ، یعنی اس کی عظمت کو دیکھنا سمجھنا ہے۔ وہ لوگ اپنے رب کی طرف کیفیت، حد اور معلوم صفات کے بغیر دیکھیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تفسیر در منشور۔ خدا کا فرمانا وَلَدَيْنَا الْمَزِيدُ، ہمارے پاس جنت سے بھی زیادہ ہے، ان کو دینے کے لیے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جنت سے زیادہ ان کے لیے خداوند عالم اپنی خاص تجلی ظاہر فرمائے گا، جو جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمت اور لطف کا باعث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز۔ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام اس ثواب کے لیے کرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں بیان کیا گیا ہے تو اس کو وہی ثواب ملے گا، چاہے وہ حدیث غلط ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ خدا کافر کو بھی اچھے کاموں کا ثواب مال، اولاد، صحت، سلامتی کی شکل میں دیتا ہے، مگر آخرت کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ کافر آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ اسلامی انقلاب ایران۔ قوم ایران کا رہنے والا ایک مرد ہوگا جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ اس کے پاس ایک قوم جمع ہو جائے گی جس کے لوگ فولاد کے ٹکڑوں کی طرح مضبوط ہوں گے۔ ان کو تیز آندھیاں بھی اپنے ارادے سے نہ ہٹا سکیں گی۔ وہ لوگ نہ تو جنگ سے گھبرائیں گے اور نہ بزدلی کا مظاہرہ کریں گے، وہ صرف خدا پر بھروسہ کریں گے۔ نیک انجام ایسے ہی متقین کا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 60 صفحہ 216۔ نوٹ: امام خمینی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہی اولاد سے کاظمی سید تھے۔ میری امت کے آخر میں قوم آئے گی جسے اس قدر اجر ملے گا جو پہلے والوں کو ملا ہے، کیونکہ وہ فتنہ و فساد کرنے والوں سے جنگ کرے گی، برائیوں کا انکار کرے گی اور برائیوں یعنی ظلم کے خلاف جہاد کرے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایثار یعنی دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا۔ ایثار کرنا، دوسروں کی ضرورتوں کو پہلے پورا کرنا، اعلیٰ ترین بزرگی، ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین نیکی، احسان کی انتہا، شریف ترین بزرگی، افضل ترین عبادت، بلند ترین سرداری، زہد کی زینت، افضل ترین سخاوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے امت محمدی کی شان دکھائی تو وہ اس قدر عظیم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرنے کے قریب ہو گئے۔ پوچھا مالک ان کو اس قدر عظیم مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ خدا نے فرمایا ایثار کی صفت کی وجہ سے،
جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے اِثار کرنے والوں سے حساب لینے میں شرم آتی ہے، میں ان کو جنت کا وہ مقام عطا کروں گا جو وہ چاہیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورت اپنی ضرورت سے پہلے پوری کرتے ہیں، اگرچہ ان کو خود اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ القرآن سورہ حشر 9۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ فرمایا نادار فقیر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آیا، بیویوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا آج رات اس کو کون مہمان بنائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں بناؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام گھر لائے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا ہمارے پاس صرف ہمارے لیے کھانا ہے۔ پھر دونوں نے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا، جس پر صبح یہ آیت اتری یوسرون علی انفسہم۔ ترجمہ وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ القرآن تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 95۔ 5 دن پاک نے 3 دن روزہ رکھا۔ افطار کے وقت پہلے دن مسکین نے کھانا مانگا، سب نے اس کو کھانا دے دیا۔ دوسرے دن یتیم نے کھانا مانگا، سب نے اس کو کھانا دے دیا۔ تیسرے دن قیدی نے کھانا مانگا، سب نے اس کو کھانا دے دیا۔ اس دن 3 روزے پورے کیے۔ اسی موقع پر سورہ دہر اتری، جس میں خدا نے 5 دن پاک کی تعریف اس طرح کی ہے کہ وہ لوگ خود بھوکے رہتے ہیں اور مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 5۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے، جس پر 40 تلواریں گرنے والی تھیں۔ اس طرح علی علیہ السلام نے اپنی جان پر رسول کی زندگی کو ترجیح دی۔ خدا نے حضرت علی علیہ السلام کی تعریف میں یہ آیت لکھی لوگوں میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ القرآن تنبیہ الخواطر صفحہ 142۔ جو شخص خود پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے خدا قیامت کے دن اس کو دوسروں پر ترجیح دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تفسیر مجمع البیان۔ جو اثار کرتا ہے وہ فضیلت کا حقدار ہوتا ہے اور مردانگی کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اجر، حق کی بات کرو اور خدا سے اجر لینے کے لیے کام کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ خدا نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ القرآن سورہ توبہ 120۔ اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں جو قوت رکھنے کے باوجود زنا نہ کرے، قریب ہے کہ اس کا شمار ملائکہ میں ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ جو لوگ ایمان لائیں اور خدا کی راہ میں خرچ بھی کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ القرآن سورہ حدید 7۔ جس دن وہ خدا سے ملاقات کریں گے ان کے لیے تحفہ خدا کا سلام ہوگا اور ان کے لیے خدا کا عزت والا اجر تیار ہوگا۔ قرآن احزاب 44۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔